الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي ربي زدني علما۔ برادران ملت اسلامیہ، انسان کے اوپر جیسا کہ پتہ ہے نمازوں کو اللہ سبحانہ و تعالی نے فرض کیا ہے، جیسے کہ اللہ سبحانہ و تعالی نے فرمایا ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا، کہ بے شک ہم نے نماز کے وقتوں میں فرض کر دیا ہے۔ اب نماز تو فرض ہو گئی، لیکن انسان کے ساتھ بہت ساری پریشانیاں بھی ہیں، جیسے انسان کی جسمانی پریشانیاں ہیں، کبھی بخار ہے، کبھی کہیں پر درد ہے۔ اس کے علاوہ انسان کے ساتھ اس کی فیملی ہے، اس کے احباب، اس کے رشتہ دار ہیں۔ اس کے علاوہ انسان کے ساتھ معاش کا بھی معاملہ جوڑ دیا گیا ہے، انسان کو معاش کمانے کے لیے بھی جانا پڑتا ہے، دور دراز کا سفر بھی کرنا پڑتا ہے۔ اس کے علاوہ موسموں کی بھی گہما گہمی رہتی ہے، کبھی سردی، کبھی گرمی، اور کبھی بہت زیادہ بارش، کبھی طوفان۔ اس کے علاوہ بھی بہت ساری پریشانیاں ہیں، کبھی لڑائی جھگڑے، اور کبھی کچھ بہت ساری چیزیں ہیں اگر اس کا شمار کیا جائے تو۔ ان تمام پریشانیوں میں لوگوں کی نمازیں چھوٹ تو جاتی ہیں، مگر ان کا ادا کرنا بھی بہت ضروری ہے۔ اب ادا کرنے کے سلسلے میں کئی سارے لوگ بدگمانیوں میں مبتلا ہیں، اور کئی مقامات پر صحیح رہنمائی نہیں ہو پاتی۔ تو اسی مسئلے سے متعلق میرے پاس ایک سوال آیا تھا، آیا یہ کہ قضا نماز کے لیے اقامت کہی جائے یا نہ کہی جائے؟ تو میں نے سوچا کہ میں اس مسئلے کو آپ کے سامنے بھی رکھ دوں تاکہ کما حق ہو آپ بھی اس سے استفادہ حاصل کر سکیں۔ تو آئیے میں اس کا جواب دیتا ہوں کہ نماز جب چھوٹ جائے آپ کی، یعنی کہ وقت نکل جائے نماز کا، اس کے بعد نماز کو آپ کیسے ادا کریں گے؟ تو قضا نمازوں کے تعلق سے آج ہم انشاءاللہ العزیز 5 باتیں سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ اولاً ہم یہ سمجھیں گے کہ قضا نماز کس کو کہتے ہیں، یعنی قضا کے معنی کیا ہیں۔ دوم ہم یہ سمجھیں گے کہ بنظر فقہا قضا کے کیا معنی ہیں، یعنی کہ اصطلاح میں قضا کے کیا معنی ہیں۔ اور ثالثاً ہم یہ سمجھیں گے انشاءاللہ العزیز کہ قضا کا حکم کیا ہے، اور رابعاً ہم یہ سمجھیں گے انشاءاللہ العزیز کہ قضا کا وقت کیا ہے، اور خامساً ہم انشاءاللہ یہ سمجھیں گے کہ قضا نماز کو ادا کرنے کا طریقہ کیا ہوگا۔ تو ہم اختصار سے بات کرتے ہوئے چلیں گے انشاءاللہ العزیز۔ تو چلیے شروع کرتے ہیں سب سے پہلے کہ قضا کے لغوی معنی کیا ہے۔ اس کے لیے ہم دیکھتے ہیں لسان العرب جلد نمبر 5 صفحہ نمبر 186۔ وہاں ہمیں ملتا ہے کہ قضا اقضیہ، یعنی قضایا اس کی جمع ہے، اور اقضیہ بھی اس کی جمع ہے۔ اس کے معنی ہے کسی اہم کام کو اس کے وقت پر نہ کر کے کسی دوسرے وقت میں کرنا۔ اس کے علاوہ اگر ہم دیکھیں القاموس الوحید صفحہ نمبر 1325 میں، قضا قضایا قضیاً وقضیتاً، یعنی کہ فیصلہ کرنا۔ اس کے علاوہ اگر ہم المنجد دیکھیں تو صفحہ نمبر 814 یعنی کہ 814 پر ہمیں ملے گا قضا یقضا قضاءً قضیاً وقضیتاً، یعنی کہ فیصلہ کرنا۔ اس کے علاوہ المنجد ہی میں نیچے اگر آپ دیکھیں گے صفحہ نمبر 814 پر، یعنی کہ سیم صفحے پر، القضاء والقضاء یعنی حکم کی ادائیگی کرنا، الجمع منہ اقضیتاً، سیم صفحہ ہے۔ اور اگر ہم فقہی اصطلاح میں دیکھیں کہ قضا کے معنی کیا ہیں، تو بدایۃ المجتہد العلامہ الفقیہ القاضی ابو الولید محمد بن احمد بن محمد المتوفى 595 ہجری، آپ کی ایک مشہور کتاب ہے بدایۃ المجتہد و نہایۃ المقتصد۔ آپ فرماتے ہیں کہ کسی امر مہم کو وقت نکل جانے پر ادا کرنا یہ قضا کہلاتا ہے۔ اس کے علاوہ ایک مشہور کتاب جس کا نام ہے التعریفات للجرجانی، مصنفہ علی بن محمد بن علی رحمہم اللہ، آپ فرماتے ہیں صفحہ نمبر 226 پر
یعنی کسی سبب متروکہ اعمال کو ادا کرنا یہ قضا کہلاتا ہے، یعنی چھوٹے ہوئے عمل کو ادا کرنا. جیسے فار ایگزامپل صبح فجر کی نماز چھوٹ گئی، اس کو ہم اب ادا کر رہے ہیں، اس کو قضا کہا جاتا ہے. اب ہم دیکھیں گے کہ قضا نماز پڑھنے کا حکم ہے یا نہیں ہے، تو اس کے لیے ہمیں حدیث کی طرف چلنا پڑے گا. تو چلیے دیکھتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا فرمان ہے چھوٹی ہوئی نماز کے لیے. اس کے لیے صحیح بخاری حدیث نمبر 597 میں حدثنا ابو نعیم و موسیٰ بن اسماعیل قال حدثنا حمام عن قتادہ عن انس عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم. اس سند کے ساتھ روایت ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر کوئی شخص نماز پڑھنا بھول جائے تو وہ اپنی نماز بعد میں ادا کر لے، جب اس کو یاد آئے تب وہ ادا کر لے. اس کے علاوہ اس کا کوئی کفارہ نہیں ہے، یعنی کہ وہ نماز ادا کر لے جب اس کو یاد آ جائے. اس کے علاوہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، نسائی میں 621 حدیث ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس کے راوی ہیں ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ، فرمایا من نسی صلاۃ فلیصلیها اذا ذکرها فإن اللہ تبارک وتعالی یقول اقم الصلاۃ لذکری. یعنی ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب تو نماز پڑھنا بھول جائے تو جب تجھے یاد آ جائے اس وقت نماز کو ادا کر لے، کیونکہ اللہ سبحانہ وتعالی کا پاک ارشاد ہے کہ تو میرا ذکر قائم کرنے کے لیے نماز کو قائم کر. تو ان دونوں حدیثوں سے پتہ لگا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا پاک ارشاد یعنی حکم ہے کہ جن لوگوں کی نیند کی وجہ سے یا کسی اور وجہ سے نمازیں چھوٹ جاتی ہیں ان کو جب یاد آ جائے اپنی نمازوں کو ادا کر لیں. اب ہم بات کریں گے پوائنٹ نمبر 4 پر. سائل سوال کرتا ہے کیا قضا نماز کا بھی کوئی وقت ہے، یعنی قضا نماز کون سے وقت میں پڑھی جائے. تو ہم فقہا کے اختلاف میں نہ جا کر صرف حدیث پر بات کریں گے اور حدیث سے سمجھیں گے کہ قضا نماز کب پڑھی جائے، قضا نماز کا وقت کیا ہے. تو اس کے جواب کے لیے یہی حدیث ہے صحیح بخاری کی حدیث نمبر 597 اور یہی حدیث صحیح مسلم میں ہے 684 نمبر ہے اس کا. یعنی اس حدیث پاک میں کسی وقت کی کوئی قید نہیں ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تجھے یاد آ جائے اسی وقت نماز کو ادا کر لے. تو معلوم ہوا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پاک سے ہی ظاہر ہے کہ کسی وقت کی کوئی قید نہیں ہے. اب رہ گئی بات فقہا کی، امام ابو حنیفہ علیہ الرحمہ یا امام شافعی علیہ الرحمہ یا علامہ شوکانی رحمہ اللہ، ان تمام ائمہ کے درمیان اختلاف ہے. تو اس اختلاف کے لیے انشاءاللہ ہم پھر کسی دوسرے درس میں بات کریں گے کہ کس امام نے کیا کہا ہے. ابھی فی الحال ہم انشاءاللہ العزیز 5ویں پوائنٹ پر بات کریں گے، جس میں ہم جانیں گے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا قضا نماز ادا کرنے کا طریقہ کیا تھا. اس کے لیے ہمیں صحیح بخاری کی طرف چلنا ہوگا. سب سے پہلے حدیث نمبر ہے 596. حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کا کہنا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم خندق میں تھے. اس وقت حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ بھاگتے ہوئے جاتے ہیں اور جانے کے بعد عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ میری عصر کی نماز چھوٹ گئی. یعنی منکرین نے جو ہے میری عصر کی نماز چھڑوا دی. اور وہ منکرین بھی کون تھے؟ قریش کے منکرین تھے، اہل مکہ تھے. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ عمر نماز تو میری بھی چھوٹ گئی ہے. تو حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ ہم لوگ ایک مقام جو وہاں سے قریب تھا، مقام بطحان، جس کا نام ہے بطحان، باپر پیش ہے بطحان. تو مقام بطحان میں ہم گئے اور وہاں جانے کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی وضو کیا اور ہم لوگوں نے بھی وضو کیا. وضو کرنے کے بعد ہم لوگوں نے اس وقت نماز پڑھی، یعنی کہ اس وقت سورج ڈوب چکا تھا جس وقت ہم نے عصر کی نماز بھی پڑھی، پھر اس کے بعد مغرب کی نماز بھی پڑھی. یعنی پہلے
اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے عصر کی نماز پڑھائی، پھر اس کے بعد مغرب کی نماز پڑھائی۔ غزوے کی مصروفیت کی وجہ سے جو نماز چھوٹ گئی تھی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو مغرب سے پہلے پڑھا اور پھر مغرب کی نماز بعد میں پڑھی۔ یہاں پر یہ ترتیب یاد رکھنے والی ہے۔ کچھ لوگ ہیں جو اس طرح سے کرتے ہیں اور اس طرح سے لوگوں کو بتاتے ہیں کہ جو آپ کی پیچھے نمازیں چھوٹ گئی ہیں، ایک نماز یا دو نمازیں یا تین نمازیں یا چار نمازیں، جو بھی آپ کی نمازیں چھوٹ گئی ہیں، ان کو آپ ایسا کریے کہ ان کو رہنے دیجئے۔ جو وقتی نماز ہے پہلے اس کو پڑھ لیجئے، پھر بعد میں ان نمازوں کو ادا کریے جو نمازیں آپ کی چھوٹ گئی ہیں۔ تو ایسے لوگوں کو چاہیے کہ اس حدیث پر تھوڑا دھیان دیں اور حدیث پر عمل کریں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا چھوٹی ہوئی نماز کا طریقہ کیا ہے، اس طریقے کو جانیں، سمجھیں اور اس پر عمل کریں۔ اس کے علاوہ اب ہمیں یہ جاننا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ کیا تھا نماز ادا کرنے کا، یعنی وہ نماز جو نماز چھوٹ جائے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم کیا ہے اس نماز کو ادا کرنے کا۔ تو جو لوگ ایسا کرتے ہیں کہ نمازوں کی ترتیب کو الٹ پلٹ کر دیتے ہیں، یعنی کہ جو وقتی نماز ہے اس کو پہلے پڑھ لیتے ہیں اور جو چھوٹی ہوئی نماز ہے ان کو بعد میں پڑھتے ہیں، ایک تو غلطی یہ ہے۔ دوسری غلطی یہ ہے کہ چھوٹی ہوئی نماز کو جماعت کے ساتھ نہیں پڑھتے، اور تیسری غلطی یہ ہے کہ چھوٹی ہوئی نماز کے پہلے اقامت نہیں کہتے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے چھوٹی ہوئی نماز کے پہلے اقامت بھی کہلوائی، چھوٹی ہوئی نماز کے لیے آپ نے جماعت بھی کروائی، اور اس کے علاوہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے چھوٹی ہوئی نماز پڑھی، پھر اس کے بعد وہ نماز پڑھی جو وقتی نماز تھی۔ تو چلیے میں ایک حدیث اور آپ کے سامنے رکھتا ہوں، صحیح بخاری کی حدیث ہے، حدیث نمبر ہے 631۔ حضرت مالک رضی اللہ تعالی عنہ سے یہ حدیث مروی ہے۔ آپ فرماتے ہیں کہ ہم لوگ قریب 20 کے قریب لوگ تھے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں گئے تھے، آپ کی صحبت مبارکہ سے استفادہ حاصل کرنے کے لیے ہم لوگ گئے تھے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بہت ہی نفیس طبیعت کے شخص تھے اور بہت زیادہ ملنسار اور محبت کرنے والے شخص تھے۔ آپ فرماتے ہیں کہ جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سمجھ لیا کہ ہم گھر واپس جانا چاہتے ہیں، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ٹھیک ہے جاؤ، مگر اپنے گھر والوں کو نماز کا حکم کرتے رہنا اور برائیوں سے روکتے رہنا۔ اس طرح کی تمام نصیحتیں کری۔ اس میں ایک نصیحت جو بہت ہی اہم ہے، اس ٹاپک کے مطابق ہے، وہ یہ تھی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صلو کما رأیتمونی، یعنی کہ نماز ایسے پڑھنا جیسے کہ تم مجھے پڑھتے ہوئے دیکھتے ہو۔ ابھی ہم نے پچھلی حدیثوں میں جو ذکر کیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مقام بطحان پر، جو خندق کے قریبی ایک مقام ہے، وہاں پر حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ جس حدیث کے راوی ہیں، کس طرح نماز پڑھی کہ پہلے عصر کی نماز پڑھی، پھر اس کے بعد مغرب کی نماز پڑھی، اور یہ جماعت کے ساتھ پڑھی، اقامت کے ساتھ پڑھی۔ اب چلیے اگلی حدیث سے سیکھتے ہیں کیا ہمیں سیکھنے مل رہا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے۔ یہ جو حدیث میں بیان کرنے لگا ہوں سنن النسائی میں، جس کا نمبر ہے 663۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو جنگ خندق میں اس قدر مصروفیت ہوئی منکرین کی طرف سے کہ آپ کی ظہر کی نماز بھی ترک ہو گئی، اور عصر کی نماز بھی، اور مغرب کی نماز بھی، اور عشاء کی نماز بھی۔ پھر عشاء کے بعد جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ کو حکم فرمایا کہ بلال اقامت کہو، تو حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ نے اقامت کہی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اولاً ظہر کی نماز پڑھائی، پھر اس کے بعد عصر کی نماز پڑھائی۔ عصر کی نماز کے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم فرمایا کہ بلال اقامت کہو،
تو پھر حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اقامت کہی، پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے عصر کی نماز پڑھائی، عشاء کے بعد کی بات ہے یہ۔ پھر اس کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے عصر کی نماز پڑھانے کے بعد آپ نے فرمایا کہ آپ مغرب کی نماز کے لیے اقامت کہو۔ تو حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مغرب کی نماز کے لیے اقامت کہی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مغرب کی نماز جماعت کے ساتھ پڑھائی، پھر اس کے بعد وقتی نماز پڑھائی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ اور وقتی نماز وہ کیا تھی؟ وہ عشاء کی نماز تھی جو وقتی نماز تھی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم فرمایا حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کہ آپ جو ہے عشاء کی نماز کے لیے اقامت کہیں۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عشاء کی نماز کے لیے اقامت کہی، پھر اس کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے عشاء کی نماز پڑھائی۔ تو اس حدیث سے بھی یہ پتہ لگا کہ نماز جو چھوٹ گئی ہے ہماری، یعنی جس نماز کا وقت نکل گیا ہے اور ہم چاہتے ہیں کہ دوسرے وقت میں ہم اس کو ادا کریں، یعنی جو نماز آپ کی چھوٹ گئی ہے، یعنی اس کا وقت نکل گیا ہے، تو اس کو آپ پہلے ادا کریں گے، پھر اس کے بعد وقتی نماز ادا کریں گے، جس طرح سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جنگ خندق میں کیا۔ تو احادیث کریمہ سے ہمیں پتہ لگتا ہے کہ نمازوں کو ہمیں ایسے پڑھنا چاہیے جس طرح سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے باقاعدہ حکم ارشاد فرمایا ہے، پڑھ کر صحابہ کو بتا دیا ہے، اور ہمارے سامنے کتب موجود ہیں۔ تو لہذا مجھے امید ہے کہ یہ تمام پوائنٹس آپ کو سمجھ میں آئے ہوں گے۔ چلیے میں دہرا دیتا ہوں کہ ہم نے کیا کیا سیکھا آج۔ پہلے ہم نے سیکھا کہ قضا کے لغوی معنی کیا ہیں، اور اس کے بعد ہم نے سیکھا کہ قضا کے اصطلاحی معنی کیا ہیں، پھر اس کے بعد ہم نے سیکھا کہ قضا کا حکم کیا ہے، پھر اس کے بعد ہم نے سیکھا کہ قضا کا وقت کیا ہے، پھر اس کے بعد ہم نے سیکھا لاسٹ میں کہ قضا کا طریقہ کیا ہے۔ تو یہ پانچوں پوائنٹ الحمدللہ آپ کو اچھی طرح سے سمجھ میں آئے ہوں گے، میں امید کرتا ہوں، اور دعاؤں کے ساتھ آج کے اس چھوٹی سی گفتگو کو ختم کرتا ہوں۔ وما علینا الا البلاغ۔ پروردگار عالم آپ کو اور آپ کے اہل و عیال کو، آپ کے اعزاء کو، آپ کے اقربا کو، اور تمام آپ کے محبین کو دنیا میں اور آخرت میں آباد رکھے، قرآن اور صحیح احادیث پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے، تمام پریشانیوں سے بچائے، تمام بلاؤں سے بچائے، تمام بیماریوں سے بچائے، اور اگر بیماریاں ہیں تو اللہ سبحانہ وتعالی اپنے فضل سے، اپنے رحم سے ان بیماریوں کو ختم فرما دے، اور آپ تمام کو اللہ تبارک و تعالی شفا نصیب فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔